کا بہت زور ہے. عیسائیت اور مشرکانہ کام، شام کے میں جا کر انڈا توڑنا، پوجا کرنا، یہ سب خاص طور پر مسلمان عورتوں میں یہ زیادہ. ایک پنور میں ایک مفتی عبداللہ ایک گلی میں لے کر گئے، بولا حضرت یہ شروع سے لے کر آخر تک 100 مسلمانوں کا گھر ہے، ایک بھی غیر نہیں، لیکن یہاں بیچ میں عیسائی بہت بڑی جگہ لے کر چرچ بنایا ہے، صبح و شام وہاں پوجا پاٹ وغیرہ، گانے کی آواز صبح اتوار کو مسلمان عورتیں برقعے کے ساتھ جا کر وہاں بھر کر بہت پیسہ، کھانے پینے کی چیزیں، ہر چیزیں مہیا، بچوں کو لے کر چلے گئے تو چاکلیٹ وغیرہ. تو اس طریقے سے وہ یہاں کام ہوتا ہے حضرت. تو اس کے بعد چلکی روپیٹ وغیرہ سب جانا ہوا. تو مفتی خلیل جو ہمارے یہاں فارغ ہوئے، وہ اس کے بعد دوسرے دن میں ٹرین سے آتا ہوں ادھر، دوسرے تیسرے دن تب ان کا فون آیا تھا. تو پہلے مدرسے کے بچوں کو جمع کر کے ختم النبوت کی اہمیت، عظمت، قادیانیت کیا ہے، دوسرے کیا قاعدے، گوھر شاہی کے، اس کے کچھ مختصر بچوں کو سمجھا کر اس سلسلے میں ہم کو کام کرنا ہے. پہلے ان کو جاننے ماننے بستی کے پروفیسروں کو بلائے، کالج کے پروفیسر، ایسے اونچے عہدے میں رہنے والوں کو بولے. تقریباً 30 افراد آئے تھے. وہ 30 افراد کو رکھ کر میں بات کیا ختم نبوت پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. میں ان کو بولا تھا جہاں میں جاؤں مثبت انداز میں کام کرنا ہے. رد قادیانیت، رد عیسائیت، یہ رد گوھر شاہی وہ الگ ہے، مثبت انداز میں کام کرنا چاہیے وہ الگ، اس کا طریقہ الگ ہے. اس کا طریقہ کیا ہے، وہ پہلے لوگوں کے ذہنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، عظمت اور آپ عظمت بٹھانا اور آپ کے ختم نبوت کا عقیدہ ان کے دلوں میں مضبوط کرنا. یہ بات آگے ہی کر کے بولے تو دوسری چیزیں آسان ہو جاتی. تو وہ طریقہ رکھ کر بولے. بعد میں وہ ہونے کے بعد عشاء کے بعد مدرسے کے دفتر میں چلے گئے تو 3 پروفیسر کالج میں پڑھانے والے اچھے بہت بڑی ڈگری یافتہ لوگ، انہوں بولے مفتی صاحب آج ہی ہم کو معلوم ہوا ہمارے نبی آخری، اس سے پہلے ہم کو معلوم نہیں. تو پڑھا لکھا آدمی کالج میں بچوں کو پڑھانے والا اتنا بڑا پروفیسر، ایسے PhD میں کیے لوگ، ان کا یہ عالم ہے حضور کے آخری نبی ہونے کو معلوم نہیں. تو خریوں میں چلے گئے تو کیا بات معلوم. وہ حسن قادری ہوا، ہمارا سید ظہیر بھی بہت سے چیزیں لے کر آئے. سید ظہیر اور حسن قادری سب چھوڑ، جہاں تمل ناڈو میں ام المدارس باقیات صالحات ہے، وہاں ہمارے مبلغ مولوی قدرت اللہ مفتاحی الحمدللہ دفتر ختم نبوت قائم ہے، وہ مبلغ ہیں. ہر دن کی کارگزاری اس میں واٹس ایپ میں ذمہ دار ہوں، واٹس ایپ میں مجھے بھیجتے ہیں سب. تو ایک بار ایک مولانا اتوار کا دن تھا، میدان میں گیا 2-3 آدمیوں کو لے کر، علماء کو لے کر. تب وہ گن کر دیکھے 125 بچے کرکٹ والی بال وغیرہ مختلف کھیل میں ہی، اور تھوڑی دیر انتظار کر کے بچوں کو بلائے لوگ. تو علماء بلاتے ہیں نہ کر کے صبح آ گئے. تو سب سے پہلے نام پوچھے. نام مجھے تو الحمدللہ 100 مسلمان تھے، کوئی بھی غیر نہیں تھا اس میں. اس کے بعد پوچھا گیا کہ وہ کیا پڑھیں، کیا کام کرتے ہیں. تو بولے MBA پڑھتا ہوں، کوئی MBBS پڑھتا ہے، کوئی ڈگری. تو 25 بچے بھی کالج میں ویلور کے وہ کالپاڑی میں یونیورسٹی ہے، اس میں پڑھنے والے بچے سب. تو دوسری بات معلوم سب پڑھا لکھا طبقہ. اس کے بعد علماء جو ہے جو 4-5 تھے بچوں کو تقسیم کر لی. 4 بچے ادھر آؤ، تمہیں 4 بچے ان کے پاس جاؤ. پہلا سوال ان سے الگ الگ کیے، ہمارے نبی کا نام بتاؤ. تو 24 میں 25 بچوں میں 5 بچے ایسے نکلے جو لا علمی ظاہر کرے، ہم کو معلوم نہیں ہمارے نبی کون. 3 بچے الحمدللہ بولے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. بقیہ جتنے بچے تھے یا تو اجمیر والے حضرت ہمارے نبی کر کے بولے، یا غوث اعظم ہمارے نبی کر کے بولے. ثبوت کے یہ کون سی جگہ ہے جہاں ام المدارس کا سایہ پڑتا. ادھر 16 کلومیٹر گئے تو جنوب کا دارالعلوم دیوبند کا ایک شاخ مفتاح العلوم، ادھر گئے تو رفیق العلوم. ادھر ایسے جگہ جہاں علماء کے اللہ علوم کی چلت پھرت ہے، آمد و رفت ہے، وہاں کے کالج کے بچوں کا یہ عالم ہے. کوئی اجمیر والے حضرت کر کے بولتا، کوئی غوث اعظم دستے کر کے. باقاعدہ ہمارے نبی ہے. بعد میں ان لوگوں کو بٹھا کر علماء سمجھائے، ان کو ان کے واٹس ایپ نمبر لیے، باقاعدہ تحفظ ختم نبوت کو آتے جاتے رہتے.
اس میں ہمارا سوال یہ ہے، اگر ہمارے مبلغ نہ پہنچے ان کے پاس، کوئی شکیلی آدمی یا کوئی قادیانی کوئی ان کے پاس چلا جاتا، اگر ان سے پوچھتا یہی سوال ہمارے نبی کون ہے، اجمیر والے کر کے بولتے، تو انہیں آسانی سے بتاتا اجمیر والے نہیں، شکیل بن حنیف ہمارے، مرزا غلام محمد قادیانی ہمارے نبی ہیں، تو ان کی بات انہیں آسانی سے لے لیتے۔ تو ابھی بتائیں نا مفتی صاحب، وہ مدراس کا جو بہت زمانہ بھی نہیں، تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے کا قصہ، ہمارے مبلغ جو ہے ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہے کر کے گاڑی سے لے جا رہے تھے ہاسپٹل کو، تو پیریمیٹ ایریا، ہمارے یہاں اللہ کا بہت بڑا کرم یہ ہے تمل ناڈو میں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی، اور خود علماء بھی اردو زبان نہیں جانتے، صرف مخصوص علاقہ ہے وشارم، آمبور، وانمبڑی، مدراس کے کچھ علاقہ حساب میں بھی نہیں، صرف اتنی افراد اردو جانتے ہیں، بقیہ کوئی بھی اردو نہیں جانتا، سب تمل، یہاں تک کہ تنجاور مدرے وغیرہ چلے گئے تو علماء بھی اردو نہیں جانتے، عوام تو بہت دور کی بات، علماء کو بھی اردو معلوم، باقاعدہ کوئی تبلیغی جماعت آتی ہے پھر بولے تو تمل میں ترجمہ رکھنا پڑتا نہ، ورنہ پوری لگ کیا ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی بولتا صاحب بولتے، ہمارے دفتر میں خود ہاتھ دیں اردو میں ہمارے مبلغ بولے تو تمل میں کوئی ترجمہ کرنا پڑتا ان کو، تبھی ان کو بات سمجھ میں آتی۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، کیونکہ یہ شکیلی نالائق جو ان کو تمل نہیں معلوم نہیں، یہ ہمارے لوگوں کو اردو معلوم نہیں، اس لیے تمل کا پورا علاقہ الحمدللہ شکیلی فتنے سے محفوظ ہے۔ اگر ہے کر کے بولے تو پیریمیٹ مدراس میں وہ اردو جاننے والا علاقہ، تو وہ پیریمیٹ کے علاقے میں ایک شکیل بن حنیف کا مبلغ ہے، ایک بچے کو تشکیل کر رہا ہے ہوٹل میں بیٹھ کر، چائے پی رہے ہیں دونوں، ہماری مبلغ کی نظر اس پر پڑی، پڑھتے ہی انہوں نے کیا بول دیا، بیوی کو ادھر چھوڑ کر، تو یہ اہم بات انہوں نے بیوی کو بولے، تیری طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل لے جانا ہے، چھوڑ دیتے زیادہ سے زیادہ تیرا انتقال ہو جائے گا، چھوڑو، یہاں ایمان کا ڈاکو آ گیا ہے، یہاں کل میں حضور کو چہرہ دکھانا ہے، تو یہاں سے میں آ جاتا ہوں۔ وہ بیچاری کو، بیمار عورت کو روڈ کے کنارے کھڑا کر کے پیریمیٹ کے سامنے، جب لوگوں کی چہل پہل ہے، پیریمیٹ مسجد دیکھیں نہیں با، سامنے وہ ہوٹل خواجہ ہوٹل ہے وہ جگہ میں، تو وہ اس کے بعد اندر گئے، اندر جاتے ہی وہ شکیلی آدمی بھاگ گیا وہاں سے، وہ بچے کو بلائے، کون بھائی نا، کس سے کیا تعلق، تو شروع میں بات نہیں کیا، کیونکہ ان کو شروع میں ان کو سمجھا دیا گیا علماء سے بات نہیں کرنا ہے، سب دھوکے بازی جھوٹیں کر، تو بہت کچھ یہ منت سماجت کر کے ان کو یہ کر چاپلوسی کر کے اس کی تعریف کر کے یہ کرنے کے بعد ذرا اتر کر کیا بولا، ایسے ایسے فلاں جگہ سے آئے ہیں، کیا کیا بولے ہیں کر کے بولے، تو انہوں نے بولے ہیں مہدی آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے اورنگ آباد میں ہی، شکیل بن، تو کیا مانگتا ہوں، 3 مہینے سے یہ چل کر ہے، میں ان پر ایمان لے کر آ گیا، نہیں بھائی غلط ہے، صحیح نہیں ہے کر کے، یہ صحیح نہیں ہے کر کے بولو تو میرے کچھ اشکال ہیں، اس کا جواب دو، میں مان لیتا ہوں۔ تب انہوں نے سوچا میں اشکال کا جواب دے کر یہ بعد میں انہیں مکر بھی سکتا ہے، تو کیا کہ کل امام صاحب کے پاس آ جا، پیریمیٹ مفتی سعید صاحب، ان کے پاس آ جا، ہمیں بیٹھ کر بات کریں گے کر کے، وہ بچے کا ایڈریس لے لیا، باقاعدہ عشاء کی نماز میں بچہ آ گیا، مسجد کے ذمہ داروں کو بھی بلا لیا، ہمارے مبلغین بھی تھے، کچھ علماء تھے، تو بیٹے مفتی سعید صاحب بھی بیٹھے، امام صاحب بھی، تو بچے سے پوچھے کیا ہے تمہارا، کیا ہے کر، کیسے تمہیں شکیل بن حنیف، میں تمہارا عقیدہ بتاؤ، تو میں شکیل بن حنیف کو مسیح موعود مانتا ہوں، ان پر میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اب جانے والا ہوں، ان کو میں نبی برحق مانتا ہوں، کیا بھئی ثبوت، کیا کیسے تم نے سمجھا ہے انہوں کر کے بولے، تو وہ نالائق حدیثیں صحیح پڑھتا، کالج کا بچہ ہے، حضرت مہدی کی حدیث پڑھتا، حیات عیسیٰ کے بارے میں حدیث پڑھتا، سو منطبق کرتا ان پر، اس شکیل بن حنیف، دجال کی حدیث پڑھتا، امریکہ پر منطبق کرتا، دجال آ گیا، کیسے بھی آ گیا، تو امریکہ ہے نا وہ دجال ہے، تب اس کے بعد اس کے ایک سوال کا جواب ہمارے مبلغ کتاب کھول کر سمجھا، امام مہدی کا مطلب کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب، تو تقریباً 1.5-2 گھنٹہ کے بعد مجھے تسلی ہو گئی، وہ لوگ جھوٹیں کر کے معلوم ہو گیا، تمہارے ہاتھ پر میں ایمان قبول کرتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ اللہ کا فضل ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے مبلغ ان سے سوال کرے، کیا تو کیسے بھی چلا گیا ان کے پاس، حالانکہ یہ مشہور باتیں ہیں، امام حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے دن، تو مشہور باتیں، امام مفتی سعید صاحب کو بتا کر کب تو بھی انہوں ممبر میں بیان کرے، کیا پوچھے اس بھی
کہا اب دیکھے تو وہ نماز کا بیان، روزے کا بیان، رمضان آئے تو روزے کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، اس کا بیان، اس کا بیان، ربیع الاول، یہ کبھی بولے نہیں مہدی آئیں گے۔ ان لوگوں سے میں پہلے سنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کر کے مجھے معلوم نہیں، قیامت کے قریب آئیں گے۔ اب تمہیں بولتے ہیں وہ لوگ ہم بول رہے تھے عیسیٰ آ گئے اورنگ آباد میں ہی گے، تو میں مان لیا اسے، حدیث پڑھے تمہارا سکا تو داڑھی تھے، ٹوپی تھی، نصف ساخ تک پائجامہ تھا، ہم مولوی صاحب ہم بولتے ہیں کر کے میں ہی مان لیا، ہمارے امام سب بول کر تو میں کہیں کو وہاں جاتا ہوں۔ الحمدللہ اس کے بعد سے تقریباً ہر ہفتہ مفتی سعید جید میں آ گئے، ہر ہفتہ یا تو حضرت مہدی پر بولتے ہیں یا تو حضرت عیسیٰ پر بولتے ہیں، ایک جمعہ ختم نبوت پر، تو لگاتار یہی مضمون، یہی باتیں الگ الگ انداز میں بولتے ہیں۔ الحمدللہ مدراس کے کئی علاقے میں یہ طریقہ جاری ہے۔ تو کل کے دن آپ حضرات کو کوئی آ کر آپ لوگ ہم لوگوں کو بولے نہیں اس لیے ہم وہاں چلے گئے کر کے بولے تو یہ بہت فکر کی بات ہے۔ سبیل الرشاد میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت مدرسے کا قانون تھا، جمعرات کے دوپہر میں طلباء کی جماعت نکلتی، جمعے کی صبح اشراق کے بعد واپس آتی۔ تو ایک بار میں پنجم میں تھا، تب جماعت گئی ہماری، ایک مسجد میں گئی، عصر کے بعد گشت، مغرب کے بعد بات ہوئی، عشاء کے بعد کھانا گینا سے فارغ ہو گئے تھے۔ تو ایک تبلیغ کا پرانا مجھے یاد نہیں ہے، نام یاد نہیں، بھول گیا ہوں ان کا، وہ ایک صاحب آئے تھے، اتفاق سے آئے تھے، وہ آ کر ہم طلباء کی جماعت ہے کیا، سبیل الرشاد کی جماعت، سب مل کر بیٹھے بات کریں، گشت سے بھی ہو گیا، ہو گیا۔ میں بھی الحمدللہ جماعت سے وابستہ ہوں، حضرت جی یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت یافتہ، ان کی تربیت، وہ سعودی بوڑھے تھے وہ، تو بٹھا کر ہم لوگوں سے بات کی، عجیب بات کی، وہ گشت میں جو جاتے ہیں آپ لوگ کیا مقصد ہے، گھر گھر جاتے ہیں نا، تو ہمیں طلبہ ہم نے کیا جو سکھائے وہ ہر ایک کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، نماز کو بلاتے ہیں، ہر ایک کو نماز کی دعوت دیں، تو یہی مقصد ہے گشت کا؟ ہاں یہی مقصد ہے۔ مجھے اگر ایسے محلے میں چلے جائیں، ایسی مسجد میں جہاں ہر گھر میں ہر ایک آدمی نمازی ہو، تو گشت میں جا کر کیا کریں گے آپ لوگ؟ ہر ایک آدمی نماز کو آ جاتا تو کیا کریں گے گشت میں؟ تو رہتے نا بچے کیا تھے جواب دینے، بولتے ہیں ہمیں تہجد کے ان کو پابند کرائیں گے، بلا کو۔ ایسے محلے میں چلے گئے جہاں کے لوگ نماز کی پابندی، الحمدللہ تہجد کی پابندی، تکبیر اولیٰ کی پابندی، تب کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ بچے کیا جواب دیں؟ سب پڑھنے والے بچے، دوم سوم چارم، حضرت آپ ہی بتائیں۔ تو عجیب بات بتائے تھے کہ یہ جو چلت پھرت گشت وغیرہ میں جا کر نماز کی دعوت دیتے ہیں، یہ دعوت دیتے، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل چیز ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت پیدا کرنا، یہ مقصد ہے گشت کا۔ ظاہر بات تو انہوں حضرت جی سے سنے رہیں گے، انہوں ایسی باتیں انہوں بول سکتے ہیں حضرت جی۔ حضور کی محبت اور عظمت پیدا کرنا، کیونکہ حضور کی محبت اور عظمت دل میں آ جائے تو ان کا لفظ تھا، ٹھٹرتی سردی میں بھی تہجد پڑھنا آسان ہوگا، سخت گرمیوں میں روزہ رکھنا بھی آسان ہوگا، گھر کی زندگی میں معاشرے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز آئے گا، ہر چیز دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، عبادت بھی آسان، معاملہ بھی آسان، معاشرتی زندگی بھی آسان، ہر چیز آسان۔ بنیاد ہے یہ حب رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ ہدایت کے لیے بنیاد ہے۔ جب تک یہ محبت عظمت دل میں رہے گی، ضلالت وہاں نہیں آئے گی، کوئی گمراہی وہاں نہیں آئے گی۔ ان کا وہ خلاصہ تھا، بات بتائیں۔ اس کے بعد خیر آئے، پڑھے، فارغ ہوئے، کتابوں کا مطالعہ کیے۔ آج جو ہم ارتداد کا فتنہ دیکھتے ہیں، یہ سب ارتداد میں اگر غور کریں تو ہر چیز کے پیچھے ان لوگوں کو، چاہے ارتداد کا فتنہ، چاہے اس کا نام قادیانی ہو، انکار حدیث ہو، شکیلیت ہو یا غامدیت ہو، گوھر شاہی ہو، کچھ بھی فتنے کا نام ہو، سب ہر فتنے کا بانی، ہر باطل کا بانی جو ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے، اللہ کی ربوبیت، الوہیت سے کوئی اختلاف نہیں، کون بھی یہ نہیں کرتا۔ اب نیا نیا آیا ہے گوھر شاہی کا، ایک قدم بڑھ گیا وہ، بقیہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے، اللہ کی عظمت سے کوئی اختلاف نہیں۔ ان نانائقوں کو جو بنیاد ہے،
کہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو نفرت ہے. یہ چیزیں ان کو باطل تک پہنچنے کا سبب بن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، احترام ختم، اس کے بعد سے وہ باطل کا دور شروع ہوتا. ہر فتنے کی یہی ہے. کیوں کر کے بولے تو جب تک وہ لوگ معلوم کر لے 150 سال پہلے باقاعدہ بڑی بڑی جگہوں میں یہودیت عیسائیت کی مشنری جو بیٹھ کر مشورہ کر کے کیسے مسلمانوں کو مرتد بنائیں گے، تو اب تک جو ہم اسپین وغیرہ میں کیے تھے قتل غارت وہ سب نہیں. اب جو ہے ذہنی ارتداد میں مبتلا کرنا ہے. نہیں، نام رہے گا عبد الرحمن عبداللہ رہے گا، نماز روزے کا پابند رہے گا، لیکن ذہنی طور پر وہ ایمان کو چھوڑ دینا. اسے پتہ ہی نہیں چلنا کب ایمان سے وہ نکلا کر کے مرتے ہو تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ میں کبھی کا نکل چکا ہوں. باقاعدہ وہ نماز روزے کی کچھ پابند رہیں گے کریں گے، لیکن ذہنی طور پر وہ مرتد ہو کر رہے گا، نام بھی اس کا مسلمانوں کا رہے گا. یہ اس ایک حد تک وہ لوگ اس میں کامیاب ہو گئے. تو یہ سو وہی ذہنی ارتداد ہے. ذہنی ارتداد میں لا کر یہ ہے ارتداد کھلم کھلا انکار کر دینا، اسلام کی شریعت کا انکار کر کے قادیانی بننا، عیسائی بننا، کسی اس میں چلے جانا. یہ ارتداد کی پہلی قسم. دوسری قسم جو خطرناک ہے وہ ذہنی ارتداد. وہ اس کی ہوا بہت تیزی سے چل کر ہے. اسی وجہ سے مفتی ابوالقاسم صاحب بنارس دامت برکاتہم حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں علماء کو فتنے کے بوجھ سونگنے کا مزاج پیدا کرنا ہے. یہ مزاج اگر پیدا نہیں کریں گے تو فتنے پر قابو نہیں پا سکتے. تفصیل سے لکھیں حضرت. تو ہم لوگوں کے اندر وہ ضروری ہے کہ عوام کے اندر یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ جس کے دل سے حضور کی عظمت نکل جاتی وہ آسانی سے قادیانی بھی بن سکتا ہے، غامدی، کیونکہ وہ لوگ وہ نالائق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، آپ کے اعمال اور افعال، آپ کے اقوال پر شکوک و شبہات پیدا کرتے. شکوک و شبہات پیدا کرنے کے بعد بس وہ ایک ضلالت کا ایک دھبا بیٹھتا دل میں. پھر جب وہ شکوک و شبہات میں غور کرنا شروع کرتا تو یہ شک جو اس یقین تک لے کر آ جاتا، ایمان ختم ہو جاتا. تو شکوک و شبہات پیدا کر دیتے. تقریباً ہر فتنے کا، ہر ارتداد کا دروازہ یہی ہے. اب اس کے مقابلے میں ہم لوگوں کو جو ہے وہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت خود ہمارے اندر ہو اور دوسروں تک بھی پہنچائے. اب قرآن کی تفسیر وغیرہ سب دیکھے کر کے بولے تو جو شاید فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. یہ 4 نسبتیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہر مسلمان کو. آیت کے شروع حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو اللہ تعالیٰ بیان کیے. آخری حصے میں امت کے لیے بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر ہدایت پر جم کر رہنا، ہدایت پر مستقل طور پر استقامت کے ساتھ رہنا، مضبوطی سے جمع رہنا، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے 4 نسبتیں ہماری نہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق 4 اعتبار سے ہونا. ایک تو فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو آپ پر ایمان لا. ہر آیت میں، ہر ٹکڑے میں دیکھو ضمیر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ دی. فالذین آمنوا بہ، سب سے پہلے محبت کا تقاضا جو ہے آپ پر ایمان لائے. جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں وعزروہ، اور آپ کی تعظیم کی. عزرہ تعزیر سے مشتق ہے. رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے اس کے ترجمہ کرتے ہیں تعظیم سے. یہاں تعزیر سے مراد تعظیم. تعزیر کے بہت سے معنی، جرم کے اعتبار سے کم سزا دینا، حفاظت کرنا، ہر معنی پر تفسیر ہے. لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر جو ہے یہاں تعظیم سے کی ہے. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ اسی جگہ میں امام مبرر رحمۃ اللہ علیہ جو امام لغت ہیں وہ بتاتے تعزیر کہتے ہیں تعظیم میں مبالغہ کرنا. انتہا درجے کی تعظیم کو تعزیر کہتے ہیں. یہ معنی امام لغت امام مبرد بتائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ احترام ادب کا مطلب کیا ہے، احترام کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت بولے راحت رسانی کا نام احترام ہے، ادب ہے. سامنے چلے تو پیچھے آہستہ جانا، پھر پیچھے گالی دینا، چپل سیدھا کرنا، یہ سب ظاہری ہے. اصل کیا؟ راحت رسانی. تو امام مبرد اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر اور تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مطلب بیان کیے ہیں ان سب رکھ کر اگر وعزروہ کا ترجمہ میں ہم غور کریں گے، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی میں مبالغے سے کام لیا، یہ معنی کرنا پڑے گا. یعنی معمولی تعظیم بھی نہیں، تعظیم میں بھی
مبالغہ کر کے انتہا درجے کی تعظیم، اب انتہا درجے کی تعظیم مقصود ہے کر کے بولے تو معمولی تعظیم سے کام نہیں ہوتا. یہ لوگ اسے پہچانے یہ باطل، تو سمجھ گئے کہ ان لوگوں کو ایمان سے ہٹانا آسان راستہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل سے نکالنا. شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں بہت زور کے ساتھ بتاتے ہیں وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، آپ کے حد درجہ تعظیم کی، اس کے بعد وَنَصَرُوهُ آپ کی مدد کیا. مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا مطلب آپ کے دین کے نصرو دین ہو، آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنا. دین کی مدد کرنے کا مطلب کیا؟ جو لوگ شریعت سے واقف نہیں ہیں، شریعت کے احکام سے نہیں جانتے، مشرک وغیرہ بن کر ہیں، ان تک دین کو پہنچانا، یہ اشاعت دین ہے. یا جو لوگ پہلے سے دین کے اندر موجود ہیں، کسی فتنے میں مبتلا ہیں، فتنے میں مبتلا ہو کر ایمان چھوڑنے کے قریب ہیں، ان کی ایمان کی حفاظت کرنا. تو نصرت رسول کا مطلب جو ہے یا تو اشاعت دین ہے یا تو حفاظت دین ہے، دونوں کا مطلب ہی نصرت دین ہے. حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ دین، نصرت دین یہی اشاعت و اشاعت دین حفاظت دین کا نام ہے، لیکن دونوں میں حفاظت دین مقدم ہے اشاعت دین پر. کیونکہ اگر کسی برتن میں چھید ہو جائے، آدمی پانی ڈالتا رہے، پانی نیچے سے نکلتا رہے تو کوئی فائدہ نہیں اس سے. محنت کر کے ہم کئی لوگوں کو، غیر مسلموں کو دعوت دے کر 10 آدمیوں کو ایمان میں لے آئے تو تب تک یہاں 20 آدمی نکل گیا رہتا، غامدی میں، گور شاہی میں، فلاں میں پہنچ گیا رہتا. تو حضرت فرماتے ہیں علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ اشاعت دین کے مقابلے میں حفاظت دین مقدم ہے. جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہ گیا ان کی حفاظت کی فکر کریں. تو ایسے ان کی دین کی حفاظت کی فکر کرنے والا یہ نصرت رسول میں داخل ہو کر وہ نصرو، تیسری صفت اس کے اندر تیسری نسبت آئے گی. تو ایمان بالرسول، پھر تعظیم رسول، نصرت رسول، پھر واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس قرآن کے اس نور کے انہوں نے اتباع کیا جو آپ پر نازل ہوا. یہاں بھی معہ کر کے، یعنی رسول قرآن کی اتباع کرنا منمانی نہیں. ویسے دیکھو قرآن قادیانی بھی قرآن کا تفسیر کیا ہے، اس کا بیٹا بشیر الدین قرآن کا ترجمہ تفسیر بیان کیا ہے. دوسرے گمراہ فرقہ غامدی کئی طریقے سے قرآن کا ترجمہ تفسیر کرتا. تو صرف وہ اتباع، قرآن کا اتباع نہیں، معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے چل کر بتائے تھے قرآن کے، ویسے کوئی اتباع کرے. یہ 4 نسبتیں جن کے اندر ہوں گی، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. اولئک هم المفلحون آپ لوگ مختصر معنی میں سے پڑھے رہیں گے. عجیب بلاغت ہے اس کے اندر کہ یہ 4 صفات سے متصف رہنا. اول مسند الیہ میں پڑھے رہیں گے. مسند الیہ کو اس میں اشارہ کی شکل میں لاتے ہیں دوسروں سے اکمل تمیز، دوسروں سے بالکل ممتاز کرنے کے لیے. یہ لڑکا عبد الرحمن ہے کر کے بولے تو سب یہ دیکھیں گے، انہیں دوسرے نہیں ہے، یہی ہے. تو اولئک کا مطلب جو ہے وہ اس میں اشارہ مسند الیہ کو اس میں اشارہ لا کر بتاتا یہی لوگ ہیں. انہیں 4 نسبتیں، 4 اوصاف سے متصف رہنے والے لوگ ہی، مطلب کہ ان کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں، کیونکہ مکمل طور پر یہ لوگ ممتاز ہو گئے. تو ان کے علاوہ 4 صفات سے متصف نہیں ہیں یا کمی بیشی ہے، ایسے لوگ نہیں ہو سکتے. یہی لوگ ہیں. اس کے بعد ہم المفلحون، اتنا بولنا کافی تھا. پھر ہم ضمیر لا کر وہ بھی پڑھے رہیں گے. اما الفصل فلتخصیصہ بالمسند، ضمیر منفصل لے آنا مستند الیہ کے درمیان ضمیر منفصل لے آنا تخصیص کے لیے ہے. زید قائم، زید کھڑا ہے، زید هو القائم، زید ہی کھڑا ہے. تو یہ ضمیر منفصل لے آنا تخصیص کو بتانے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ وہی کہیں، ایک تو اولئک کا بول دینا کافی تھا، پھر ہم ضمیر منفصل لے آ کر اور اس کے اندر تخصیص پیدا کیا. اور اس کے بعد المفلحون، مسند کو عام طور پر نکرہ لے آتے ہیں، مسند کے اندر معرفہ لے کر آ گئے تو وہ بھی قصر کا معنی دیتا ہے. مختصر معنی میں پڑھے رہیں گے. زید المنطلق، زید المنطلق، زید جا رہا ہے، زید المنطلق، زید ہی جا رہا ہے. مختصر معنی یہی مثالیں ہیں. ویسا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ، بالکل یہی لوگ کامیابی دنیا اور آخرت میں کامیابی پانے والے ہیں. اتنے تخصیص اور تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتائیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ ان 4 اوصاف نہیں ہے، 4 اوصاف سے متصف نہیں، نعوذ باللہ ان کے اندر کسی قسم کی کامیابی نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں. تو یہ 4 اوصاف جو ہے حب رسول پر موقوف ہے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوگی، صحیح طور پر ہم آپ پر ایمان بھی نہیں لا سکتے، صحیح طور پر ہم تعظیم بجا نہیں لا سکتے، صحیح طور پر نصرت بھی نہیں ہوگی. تو یہ 4 اتباع بھی نہیں ہوگی. یہ 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت پر موقوف ہے.
ہم لوگوں کو جو ہے اسی پر کام کرنا ہے. دیکھو غامدی جو ہے کسی طریقے سے شکوک و شبہات پیدا کر کے حضور کی ذات اقدس میں مخدوش کر دیا حضور کی ذات. اور گوھر شاہی تو اللہ بچاؤ وہ نالائق اب تو بہت آ گیا. لا الہ الا ریاض کہتا ہے. وہ باقاعدہ بتایا اپنے بیان میں. اس کا خلیفہ ہے یونس گوہر کر کے, وہ لندن میں ہے, قریب میں ہندوستان آنے والا. دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ وہ نہ آئے. بنگلور میں بہت سے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہیں. اور تمہارے شیموگا تک کتنے کلومیٹر پر 100 یہاں کا فتنہ. 2 روز پہلے مفتی شامل روتے ہوئے وہ رو کر رونے پر خواب پاک کر دعا کی درخواست کی, حضرت یہاں گوھر شاہی کا فتنہ بہت پھیل گیا, حضرت دعا کرو. سمجھ میں نہیں آتا کیا کام کرنا. اگر اب ہم لوگ جماعت میں نکل کر مکاتب کی تشکیل کرنے کے لیے نکلے ہیں, مکتب کا زور دینے کے بعد اس کے ذریعے آہستہ وہ رونا چاہتے ہیں, دبا قابو پا کر بات کرتے ہیں ہاں یہ فتنہ آ گیا. وہ فتنے کی یہ کیا کر کے بولے تو نالائق ہے, انہوں نے کسی قلب پر ہاتھ رکھ دیا تو قلب جو ہے لا الہ الا اللہ کر کے بولنا شروع کر لیتا, یا تو اللہ 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 کر کے ذکر شروع کر لیتا. اب دیکھتے ہیں وہ اتنے مشائخ نہیں دنیا میں, کیا کہ ہم بھی صبح میں ذکر جہری یہ وہ کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بیچارہ گور وہ یونس ایسا ہاتھ رکھتے اللہ اللہ بولنا شروع ہو جاتا. تو واقعی یہ ہے اس طریقے سے فتنہ کو لائے ہیں وہ لوگ تصوف کے ذریعے. اور بریلی کا ایک بہت بڑا طبقہ گور شاہی کے فتنے میں مبتلا ہوا ہے, کیونکہ وہ لوگ اسی کو یہ کرتے ہیں. حالانکہ بالکل یہ ایک سحر ہے, ایک جادو. حدیث میں بھی آتے ہیں دجال آخری زمانے میں کیا کرے گا, دجال آ کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. لوگ پوچھیں گے کیسا کہ تو میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں کر کے بولے گا, مردوں کو زندہ بھی کرے گا. حدیث میں کیا آتا, اس شیطان کا ایک قافلہ اس کے ساتھ رہے گا, ایک ایک مردے کے اندر ایک ایک شیطان کو داخل ہونے کو حکم دے گا. تو وہ شیطان داخل ہوتے بات کرنے اٹھ جائے گا, اصل میں وہ بات کرنے والا شیطان ہے. وہ سب اسی کو تب لوگ سمجھیں گے خدا. اسی طریقے سے اسی دجالی, یہ چھوٹا دجال ہے یونس گوہر ہے نا, وہ ہاتھ رکھتا اس کے ذریعے سے سحر کے ذریعے یا جادو کے ذریعے اس کے شیطان کو داخل کرتا, وہ جا کر اللہ اللہ بولتا ہے. اس وقت کوئی قوی نسبت والا آ کر ایک گھر نہ گورے کر کے بولتا وہ ختم ہو جاتا. اشارہ میں ایسا ہوا, ریاضت کے پاس آیا میں میرا دل اللہ اللہ بولتا کر, اس کے بعد کسی کے پاس بھیجا حضرت, وہ نے جواب دیتا اس کے پاس جاؤ کر کے صاحب کے پاس بھیج. تو یہ دجال والی بتا کر اس کے بعد تھوڑی دیر میں ہوتے اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے پڑھتے ہی وہ اللہ اللہ بولنا سے وہ ختم ہو گیا. یہ کہاں قرآن پڑھے تو اعوذ باللہ پڑھو کر کے بول, اعوذ باللہ سے ذکر اللہ بھاگتا ہے کر کے بولتے وہ کیسا ذکر رہے گا وہ. تو اس طریقے سے وہ فتنہ کو پھیلاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے خاص طور پر اکابر جو حضرت تھانی میں گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے, ان تمام چیزوں پر خط کھینچ دے. یہ سب تصوف سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. وہ چاہے دل اللہ اللہ بولتا ہو, دماغ بولتا ہو, یہ سب کوئی اعمال مطلوب ہے. وہ دوسرے کیا وہ سلسلے میں ہی وہ پہلے بھی میں بتایا تھا لطیفہ قلب وغیرہ وغیرہ, لیکن ہمارے چشتیہ میں وہ بات نہیں ہے. وہ ان کا یہ حضرت تھانوی سے پوچھا کہ حضرت اتنی تفصیل بولتے ہیں نسبت مان لا نسبت مان لا, ہم کو کیسے معلوم ہو نسبت حاصل ہوئی یا نہیں, نسبت حاصل ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو حضرت وہ بولے قلب جاری ہونا, روح جاری ہونا, دم جاری ہونا, یہ سب بولے نہیں. حضرت ایک ہی بات بتائے, اپنے اندر غور کر کے دیکھو جائز کام میں کتنے, خیر کاموں میں تمہارا نفس کتنا آگے بڑھتا ہے, کتنا سستی کرتا ہے. جتنا خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے, اذان ہوتی ہے نماز کے لیے جلد اٹھتا ہے کر کے بولے تو نسبت قوی ہے. شر کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے کر کے بولے تو نسبت مستمحل ہے. تو نسبت کے حاصل ہونے کے یا مضبوط ہونے ضعیف ہونے کی علامت جو ہے, خیر کے کاموں میں اگر جلدی کرے گا تو نسبت مضبوط ہے, شر کے کاموں میں اگر کرے گا تو نسبت ڈھیلے. اس کے علاوہ سب بیکار چیزیں ہیں, کوئی حیثیت نہیں. اس کے پیچھے مت پڑو یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو ایسے یہ باتیں جب عوام تک پہنچیں گے, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پاکیزہ سنتیں لائے ہیں اس پر عمل کرو, یہی اصل ہے. دل کا اللہ اللہ بولنا کوئی اصل نہیں ہے, وہ دوسروں کو بھی بول دیتا. وہ صاحب بابا ایک تیز نظر ڈالو تو اس کا دل بھی بولتا ہے. تو یہ گوھر شاہی کا فتنہ ایسا پھیل کر ہے, تمہارے سیموا تک آ کر ہے. اب آپ لوگوں پر اللہ معاف کرنا واجب ہے, عوام کے ایمان کی حفاظت کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. ورنہ حوض کوثر میں یہاں آ جانے والا فتنہ 100 کلومیٹر پار ہونے کے لیے کوئی بعید نہیں ہے.
اللہ حفاظت کرے. تو آنے سے پہلے وہ طریقہ جوڑو, آپس میں جڑ کر بیٹھو, اس سلسلے میں مشورہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہو دین کی کیسے لوگوں تک پہنچانا, کیسے لوگ رخنہ اندازی کر رہے ہیں اس میں, کیسے حضور کی شان میں گستاخیاں کر دیں, اس کے بارے میں ذرا خیال کرو, سوچو. راتوں میں اٹھ کر رو, اللہ سے مانگو, کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. مانگو اللہ سے ایمان کی. وہ تو اصول ہے نا, آدمی جس لائن سے کام کرے گا اللہ تعالیٰ وہ چیزیں اس کے اولاد میں پیدا کرے گا. مثلا کوئی آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے زیادہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے نسلوں میں وسعت رزق کو پیدا کرے گا, کبھی وہ لوگ رزق میں غیر کے محتاج نہیں ہوتے. کوئی آدمی جو مریضوں کی زیادہ خدمت کرتا ہے تو اس کے نسل میں کوئی بڑی بیماری والا نہیں پیدا ہوگا. یہ تو طے اصول ہے. ویسے ہی جو آدمی عوام الناس کے مسلمان, بھولے بھالے مسلمان کی ایمان کی حفاظت کی فکر کرے گا تو اس کے نسل میں اللہ تعالیٰ ایمان کو رکھ دیں گے, کبھی سلب نہیں کریں گے ایمان. تو یہ کچھ باتیں ہیں آپ حضرات کی خدمت میں بے ترتیب بول دیا ہوں. آپ فکر کرنا ہے, میدانی طور پر کام کرنا ہے, میدان میں آ کر کچھ بھی ہو. اب یہ منظر دیکھنے کے بعد مفتی خلیل کیا کیے, مجھ سے وعدہ کیا, حضرت ہر دن 50 آدمیوں کے پاس ختم نبوت کی دعوت میں پہنچاؤں, چاہے وہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا, ضرورت ہے. اپنے بچوں کو لے کر عصر کے بعد نکلتے ہیں, جا کر ایک گھر چڑھ دیں. میں مدینے میں مولانا الیاس فیصل صاحب بہت بڑے عالم ہیں, ان سے ملاقات ہوئی, خاص طور پر نماز پیغمبر والے شاید پیر سے معذور ہی ہوں, ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو وہ خاص طور پر غامدی کے خلاف بہت کام کرتے ہیں. تو حضرت سے ہمیں پوچھے اس وقت قادیانیت پر, رد قادیانیت پر کام کرنے کی کیا صورت ہے. تو حضرت بولے میرے استاد مولانا محمود صاحب کو مطلب جو پڑوس ملک میں جو فضل الرحمن صاحب ہیں نا جی, میں ان کے والد جو ختم نبوت پر بہت کام کیے, زبردست کام کیے. وزیر اعظم سے ٹکرائے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو تھا 70 پر 4 میں, جب بہت بڑا وہ چناب نگر ربوا کر کے بولتے ہیں نالا ہے, وہاں بہت بڑا فتنہ ہوا. بہت لمبی کہانی ہے, اس کی تاریخ ہے. تو اس کے بعد علماء اٹھ کر بہت یہ کر کے ذوالفقار علی سے جا کر منوائے, فیصلہ کرو احمدیہ جماعت جو ہے غیر مسلم ہے اگر. تو اس وقت وہ بولا بھی تھا, عجیب بات بولا تھا وہ, کیا مولانا میرے شہادت پر آپ دستخط کرو بولتے ہیں کیا. تو اس وقت وہ مولانا محمود تھے, وہ ایمان مضبوط تھا, وزیر اعظم سے اچھا ٹکر لے کر جواب دیے, وزیر اعظم صاحب آپ بے فکر رہیے, آپ کا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنا معزز نہیں ہوا کہ وہ آپ کے نام پر شہادت حاصل کرے. ایسا بولو, اتنا پاکیزہ نہیں ہے کہ حضور کے نزدیک اتنا پسندیدہ نہیں ہے آپ کا خون کہ آپ کے نام پر شہادت حاصل ہو جائے, اس خون کو شہادت کا مرتبہ ملے. نہیں, آپ بے فکر رہیے, آپ کو کوئی قادیانی قتل نہیں کرے گا. اس پھانسی میں ڈالے اسے, ذوالفقار علی آ کر ضیاء اللہ کھا کر پھانسی لٹکائے. تب میں حفظ میں تھا, تب میں تو ایسا اس وقت دیکھ کر تب وہ بولے تھے, میرے استاد مولانا محمود صاحب بتائے تھے, میں بہت فکر میں تھا حضرت کے انتقال کے بعد, کیونکہ میں پوری تربیت ضلالت سے ٹکرانے کی, ان کے جواب دینے کی تربیت میں مولانا محمود صاحب سے میں تربیت پایا. مجھے حضرت جانے کے بعد میں اپنے یتیمی محسوس کیا. تو خواب میں ایک شخصیت آ کر مجھے بتائی کہ اب جو ہے کام کا طرز بدل گیا ہے, اب ہر تبلیغی نیز پر دروازے پر پہنچ پر ختم نبوت کا دعوت دینا ہے. اسی طریقے پر یہ ختم نبوت لوگوں کا ایمان محفوظ ہوگا, ختم نبوت کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا. دوسری طریقے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس کے بعد ہم ڈور ٹو ڈور کام کرنا شروع کیے. اسی انداز پر ہمارے ارشد علی قاسمی صاحب بھی اسے ہی کرتے, ہر اتوار کو یا ہفتے کو دکانوں میں ادھر ادھر مستقل ایک محلہ ان پاس تربیت پائے علماء, نوجوان بچے سب ہیں, باقاعدہ شکیل بن حنیف کا چہرہ, مرزا غلام محمد قادیانی کا چہرہ سب لے کر بتا کر ایسے چہرہ بتا کر کون بھی آئے کہ آپ کے پاس کر کے بولے تو آئے ہیں کر کے بولے تو فوراً ان کو دفتر بلاتے ہیں, ان سے پوری تحقیق لیتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں. نہیں آئے کر کے بولے تو یہ فوٹو رکھو, اس قسم کے کوئی آیا کر کے بولتے ایسی باتیں بتایا کر کے بولے تو ہمارے پاس آ کر ایک تیلا کرو, ہم یہ کریں گے. اس طریقے سے الحمدللہ یہ حیدرآباد میں کام چل کر ایک فتنہ دبا ہوا ہے. عام طور پر شیطان ایک اشکال, ایک سوال ذہن میں پیدا کرتے ہیں, یہاں فتنہ نہیں ہے تو خواہ مخواہ ہمیں اس کا نام بول کر ہمیں خود زندہ کرے سکا ہے. پھر کیا طریقہ ہے ختم ہونے کا؟ اب گور شاہی کا فتنہ نہیں تھا نا, کیسا آ گیا؟ کیا بولنے سے آیا
اسی طرح سے یہاں بھی قادیانی کا نام لیتے ہیں، اس کے وہ فتنہ تو نہیں ہے، خواہ ہم لوگ بتا کر اس فتنے کو ہم زندہ کرتے ہیں. زندہ کیسا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دجال پیدا ہی نہیں ہوا، 1500 سال پہلے بولتے ہیں دجال سے بچنے کا طریقہ ایسا آئے گا ایسا آئے گا. وہاں بھی کوئی اعتراض کرنا تھا، یا رسول اللہ آیا ہی نہیں تو پھر کیوں ہم کو ایسے ڈراتے ہیں؟ کتنا ڈرائے، کتنی بات ہے. سورہ کہف کی تلاوت کرو کر کے بولیں، اسی وجہ سے سورہ کہف کی تلاوت کرنا مسنون بھی ہو کر ہے. تو یہ فتنہ آنے سے پہلے لوگوں کو ان کے دماغی اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے نہیں، ان کے عقل کے اعتبار سے بھائی ایسے ایسے فتنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کچھ فتنہ آ رہا ہے، اس فتنے سے بچنا ہے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، ان کی محبت رکھو، ان کی سنتوں پر عمل کرو. ختم نبوت کا عقیدہ، حضور کے علاوہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایسی موٹی بات بتانے میں کیا ہے؟ یہ تو ضروری ہے نا ایمانیت. اب وہ اتنے بڑے پروفیسر اس کالج میں پڑھاتے ہیں، ان لوگوں کو معلوم نہیں، بولتے مفتی صاحب آج ہی ہم کو معلوم ہوا حضور آخری نبی ہیں. تو دوسرے قریوں میں رہنے والے دوسرے بھولے بالے عوام کو کیا عالم ہے؟ اس لیے ہم لوگ یہ آئے بیٹھے سنے نہیں، بلکہ میدانی کام میں کچھ کرے تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی ایمان کی بات کرے. میں آپ حضرات سے میں معافی چاہتا ہوں، ضرورت سے زیادہ بول دیا ہمیں، کیونکہ تجربات ہے، ہر جگہ جاتے ہیں. مستقل رمضان کے بعد سے سفروں میں ہی زیادہ گھر میں بہت کم رہا ہوں 6 مہینے سے. مختلف علاقوں کی خبریں ہیں. تو جی وہ ضروری نہیں ہے قادیانیوں کی پہچان، وہ پہچان ہو جاتی. ختم نبوت کے پر ہم بیان کرتے رہیں گے، لوگوں کو حضرت مہدی کے بارے میں بتاتے رہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے رہیں گے، تو بعد میں بیان سننے کے بعد کوئی نہ کوئی آئے گا آپ کے پاس، آ کر پوچھے گا فلاں ہے، ایسا بولتے ہیں نا، یہ ہے نا مرزا غلام محمد کے بارے میں. تب ہم کو معلوم ہوتا. یہ لوگ پوشیدہ طور پر کام کرتے ہیں. کسی جگہ قادیانی ہو، شکیلی ہو، غامدی ہو، خاموش نہیں رہتا. باطل کبھی خاموش نہیں رہتا، نہیں رہا ہے. اس کی ایک شاخ ہے چند بس ہاں چند بس صدیق دیندار جی. کتنے سال پہلے بول رہے ہیں؟ تقریباً 22 سال پہلے بول رہے ہیں. 22 سال پہلے انہوں بہت سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش بھی آئے. اچھا وہ کتاب میں بھی لکھو ہیں، میں پڑھا وہ کتاب بھی. جی ان کے بہت کام کیا کتاب چلی جی جانتا ہوں. بلکہ بہت سے کیس میں ان کو پھنسائے خالد صاحب. میں انہی سے تربیت پایا رد قادیانیت پر، خالد بیگ صاحب سے اور نلگنڈا کے مفتی صدیق صاحب، میرے خاص مربی ہیں دونوں بھی. اصل میں جائزہ لینا جب کیا بول رہے ہیں تو پہلے ان کی کوئی پہچان تھی، اب کوئی پہچان نہیں. جس فرقے میں انہوں جا رہی، جیسے حسن میں ہری ٹوپی ڈال کو ہے، سب ہری ٹوپی کا چونکہ بہت زیادہ یہ ہے، ہری ٹوپی ڈال کو ہے. جہاں بدعتیاں ہیں تو بدعتیاں کا لبادہ چھوڑ کو انہوں جا کو پہلے دل میں گھر کرتی، اس کے بعد جو ہے گھر برباد کرتی. حسن کے خلیہ مطلب روڈ کے پاس امام صاحب کچھ بردہ کر رہے تھے. ہے ہمارے مفتی صدیق صاحب نلگنڈا، جب وہ پڑھ کر میں ہی بولتا ہوں 40-45 سال پہلے کا وہ خود سنا. میں بھی حضرت ابراہیم صاحب سے بیعت دی، پیر بھائی دونوں پہ رمضان میں ملاقات ہوئی. تو وہ کئی قصے تجربات سنائے، کام کرنے کا طریقہ سب بتائے تھے. تو بتائے تھے جب میں نلگنڈا آیا تو نلگنڈا کے اطراف 200 قریے میں قادیانی امام، ہر قریے میں قادیانی امام 200 قریے میں. تو وہ نلگنڈا میں مارسا انہوں بھی ان کے چچا قاری امیر حسن صاحب کے خلیفہ انتقال ہو گئے. دونوں چچا بھتیجا مل کر مدرسہ شروع کریں. اس کے بعد حضرت مستقل قریوں میں 35 سال کام کیا حضرت. اس 35 سال کے بعد نتیجہ اب 200 قریوں میں الحمدللہ یا تو حضرت کے جانے مانے والے علماء ہیں یا حضرت کے شاگرد ہیں. بہت محنت کر کے نکالے ان لوگوں کو، بہت تکلیفیں اٹھائیں، تب جا کر وہ 200 قریہ خالی ہو. ایسا میدانی کام شروع میں یا نہیں ہے، خدا کرے نہ ہو، لیکن ہم بے فکری کے ساتھ نہیں رہ سکتے. باقاعدہ جو ایمان کے لیے جو ضروری ہے ان ضروری چیزوں کے دعوت دیتے رہنا. لوگوں میں بتایا نا، سراج کر کے ایک نام ہے جو
معراج کا جو بھی کام پڑھتا تھا باقاعدہ بولے تم لوگ ہمارے امام صاحب نہیں بولے، وہ لوگ جو بولتے ہیں حدیث اتنا بولتے کر کے میں مان لیا، امام صاحب اس کے بارے میں بولتے تو میں نہیں کرتا تھا ایسا. ایسے بہت سے کارگزاریاں ہیں، بہت سے باطل جو ہے بہت محنت سے کام کر رہا ہے. اب ہم لوگ سوئے ہوئے اللہ حفاظت کرنا. وہاں نہیں آ سکتا، یہاں نہیں آتا، یہاں فلاں وہ نہیں، ایمان اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کب کیا کرتے وہ حدیث میں بھی آتا ہے. لوگوں کی 4 قسمیں، ایک آدمی وہ ہے جو مومن پیدا ہوتا ہے، مومن رہتا ہے، مومن مرتا ہے. ایک آدمی جو کافر پیدا ہوتا ہے، کافر بن کر رہتا ہے، کافر ہی مرتا ہے. تیسری قسم جو بولے وہ خطرناک ہے. وہ مومن تیسری قسم وہ ہے جو مومن پیدا ہوتا ہے، مومن رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، کافر ہو کر مرتا ہے. یہ بہت خطرناک ہے، یہ دور ہے. وہ کچھ نہ کچھ فکر کروں، کم از کم اپنے فائدے کے لیے صحیح، ہماری نسل قیامت تک آنے والی نسل وہ ہدایت پر جمے رہیں، وہ گمراہ نہ ہوں، اس نیت کی خاطر تو کچھ کام کریں. یہ بستیوں میں ایک عنوان کے تحت سارے لوگوں کو جوڑ کر بیان کی شکل میں ہو سکتے ہیں، جیسے ابھی نظام بنا سکتے ہیں. مثال پر ہولی کہہ رہے ہیں، شکرا پڑھ رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، پورے افراد کو، مستورات کو بھی، مرد حضرات کو بھی جوڑ کو ایک وقت سلمان کو بات کر سکتے ہیں. کھیڑے میں بول رہی تھی وہی حسن قادری وغیرہ سے ہم سید ظہیر بھی جاتے ہیں سر. جمعرات کے دوپہر نکل کر رات تک میسور کی طرف ایک خریے کو نکلے 2-3 استاد سیدھے خیم جاتے ہیں، جب ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، ان لوگوں سے ملتے ہیں، وہاں کے حال احوال معلوم کرتے ہیں، مسلمان کے گھر کتنے سو معلوم کرنے کے بعد آہستہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے بولو، اور اس کے بعد شروع کر لیتے. تو اس طریقے سے کام کرنا ہے. آتے قادیانیت یہ وہ کر کے بولتے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. پہلے ان کے ایمان کو محفوظ کرنے کا کیا راستہ ہے، اس پر کام کرنا ہے. تو سید ظہیر بھی ایک بار بولے تھے، حضرت ایک خریے کو گئے کر بولے تو پوچھے تو 2-3 گھروں میں سے کیا بولے گا، تو اجمیر والے حضرت ہمارے نبی کے. ایسے ہی ہمارے حسن قادری کا تجربہ، سندھ نور اطراف، رائے چور کے اطراف خریوں میں یہ لوگ کام کرتے ہیں الحمدللہ، ڈور ٹو ڈور کام. تو یہ باتیں اکثر آتی ہیں. آپ اپنے محلے میں چلے گا ڈور ٹو ڈور انشاءاللہ. ایک مرتبہ میرا تیار ہو گیا، امام حضرات اپنے مسجد کے، ہر مسجد کے امام کے 200 روپئے کسی گاڑی سے کر دیں، وہ انشاءاللہ ڈور ٹو ڈور عوام تو بہت اچھی طرح مطلب دوسری محنت میں جاتے ہیں، اس طرح کرے گا انشاءاللہ. لیکن اب جو چھوٹے چھوٹے دیہات وغیرہ ہیں قصبے میں، وہاں اگر کے طبی ترتیب بنا کر جو وہاں کی اماموں سے تعلق رکھنا. خریم میں کوئی امام، ایک مسجد ہے، امام صاحب سے تعلق رکھ کر ان کو سمجھانا ہے اصل چیز کیا ہے کر، ختم نبوت پر ان کو بیان تیار کر کے دینا. دوسری چیز ان کے ذہن بنائے تو بس لوگوں کو ذہن، بستی والوں کو ذہن بناتے ہیں. پہلے وہاں کی کوئی سرپنچ ہے، مسلمان ہے، بستی کا بڑا ہے، متولی ہے، تمہارے سے کوئی رشتہ داری ہے، تعلق ہے، اس کے ذہن بھی بنا سکتے، اس کے ذریعے سے بستی والوں پر کام کر سکتے. امام کے ذریعے سے کام کر سکتے ہیں. اگر مکتب نہیں ہے تو ہم مکتب کا نظام قائم کریں گے. مکتب کے نظام آ گیا کر کے بولے تو اسی وجہ سے آج اکابر اللہ والوں کو پورا رجحان مکاتب کی طرف. مکاتب اگر صحیح ہو جائیں، صحیح طریقے سے تعلیم پر آ گئے، صحیح راستے پر آ گئے کر کے بولے تو انشاءاللہ 80% کام ہو گیا ہمارا. تو وہ سید ظہیر جو تیار کیے ہیں عقیدہ ختم نبوت، سوال جواب کے انداز میں الحمدللہ سیم ہوگا. اس کا اطراف قریوں میں مکاتب میں چل رکھا ہے، بچے یاد کر لیے اسے آسانی سے سناتے ہیں. گاؤں در گاؤں تو میں بول رہی ہوں، اس اعتبار سے یہ زیر دنہ مستورات کا کام کرے گا. ہولی کے رہا یہاں وہاں سے بھی جا کر
वैसा खेड़ा खेड़ा में ज़रा जोड़ बोले तो ख़ासतौर से होली के रात तो ज़रा दिलदार इलाका है। ये मैं महदी है ना, वो अब बहुत कमज़ोर हो गए वो लोग। बहुत से महदी भी हसन कादरी के पास आकर ताइब हुए। मुझे मालूम नहीं था कि जगह वैसे भद्रावती में ऐसे बहुत से महदवी आए थे, मुझे मालूम नहीं था महदी कर। तब मैं उनके रद में बताया था महदी रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़ास अलामत है कि वो कभी दावा नहीं करेंगे मैं महदी हूँ करके, लोग पहचान कर आएंगे। इसलिए हदीस से ये बात मालूम होती है जो सही महदी है वो दावा नहीं करेगा। जितने लोग महदी फ़िरक़ा के हैं या शकील बिन हनीफ हैं, ये लोग महदी होने का दावा करते इसलिए गुमराह हैं ये लोग, सब गुर को देख। दूसरे दिन बाद में मालूम हुआ उलमा से, उलमा के पास आए हैं, मौलाना जो कल बोले थे वो बात सही थी, सोचना है हमको, क्योंकि हमारे बड़े हमको सही बता रहे हैं, इस सिलसिले में मालूमात ज़रूरी है। खैर बहरहाल क्या कि एक ज़रिया हुआ। हम गट्टा मुस्तकिल नहीं रही है सलाम मरकज़ के पास है नहीं हैं? मोहम्मद अली, मोहम्मद ऐनी, वाह, दो मोहम्मद, या अल्लाह, इनका नाम है अहमद। हाँ उनसे बात करते हैं इलाकों से, पूरी तरतीब बनाते हैं।